عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے اردو کے پرچوں میں ہونے والی کچھ اہم اغلاط کے بارے میں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ یہ وہ لفظ ہے جو اردو کے طلبہ و طالبات کو مکالمے کا سوال حل کرتے ہوئے یا خط لکھتے ہوئے عام طور پر لکھنا پڑتا ہے، اور ان دو سوالوں کے جوابات عام طور پر اسی لفظ سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر پہلا لفظ ہی غلط لکھ دیا جائے تو پیپر چیک کرنے والے پر انتہائی برا تاثر پڑتا ہے اور بعد کا بہت اچھا لکھا ہوا بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ اس تاثر کو زائل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کہ کچھ پرچوں میں بچوں نے اس لفظ کو کس طرح لکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے انہوں نے اس کو السلام علیکم لکھ دیا ہے، اس پرچے میں بھی اسی طرح لکھا گیا ہے، یہاں پر بھی، یعنی بہت سارے پرچوں میں یہ غلطی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور طلبہ اس لفظ کو درست لکھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں پر دیکھیے انہوں نے السلام تو لکھا ہے لیکن درمیان میں واو لکھ دیا ہے، تو اس کو درست لکھنے کا طریقہ دراصل ہے کیا؟ جب میں نے اردو خط لکھنے کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس میں بھی یہ خاص طور پر بتایا تھا کہ السلام علیکم کو درست لکھا جائے، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جو عام طور پر طلبہ پرچوں میں کرتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی غلطی جو طلبہ پیپر حل کرتے ہوئے کرتے ہیں وہ الفاظ کو ایک دوسرے سے ملا دینا، یعنی دو مختلف الفاظ کو جن کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان الفاظ کو بھی آپس میں جوڑ کر لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اب اس پرچے میں ان کے، اس کو ملا کر لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جس کو، اس کو بھی ملا کر لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جس کے لیے، یہاں پر دیکھیے جس کے کو ملا دیا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کے لیے کو بھی جوڑ کر لکھا گیا ہے اور جس کی کو بھی جوڑ کر لکھا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ہوں گے، ہوں گے کو جوڑ کر لکھ دیا ہے۔ یہاں پر بھی ہوں گے جوڑ کر لکھا گیا ہے۔ اسی طرح آج کل، یعنی آج اور کل دو الگ الگ لفظ ہیں اور ان کو بھی جوڑ کر لکھ دیا گیا ہے۔ جائیں گے، دیکھیے جائیں گے کو بھی جوڑ کر لکھ دیا ہے۔ اس لیے، اس لیے کو جوڑ کر لکھا گیا ہے۔ اس کے، اس کا، ان الفاظ کو بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ اردو املا کے حوالے سے یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ پیپر چیک کرنے والا اگر اس چیز کو دیکھتا ہے تو یہ اس پر انتہائی برا تاثر چھوڑتی ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کس طرح جو ہے وہ بچوں نے الفاظ کو جوڑ کر لکھا ہے۔ بہت اچھا لکھا گیا بھی اگر اس طرح جوڑ کر لکھا جائے گا تو اس کا تاثر جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ اس لیے ان الفاظ کو جوڑ کر نہیں لکھنا چاہیے بلکہ الگ الگ لکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل بہت سارے اساتذہ بھی شاید ان چیزوں کے اوپر اس طرح توجہ نہیں دے رہے جس طرح کہ ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہ اخبارات ہوں یا ٹی وی ہو، وہاں پر بھی جو ہے ہمیں املا اسی طرح کی ملتی ہے۔ اگر ہم کچھ اہم اخبارات کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں اسی طرح کی اغلاط جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ یہ ایک اخبار کا پہلا صفحہ ہے اور اس کی سرخیاں ہیں، اس کو دیکھیے، انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، آپ دیکھیں کہ ہوں گے کو کس طرح لکھا گیا ہے۔ اسی طرح عمران خان کا جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ مسترد، کسی جتھے کو فیصلہ مسلط نہیں کرنے دیں گے، اب دیں گے دیکھیں کہ کس طرح لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سرخی دیکھیں، لاپتہ کیس پولیس نااہل یا دوسری پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کے ساتھ کو کس طرح جوڑ کر لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ بہت سارے اخبارات میں آپ اگر دیکھیں، یہاں پر دیکھیں عمران خان نے ملک کے خلاف سازش کی، اب کے اور خلاف کو جو ہے وہ ملا کر لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں قانون کے مطابق تحقیقات کریں گے، کریں گے کو ملا کر لکھ دیے گئے۔ اب تحقیقات تو پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن کریں گے کو انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اخبارات کے بیسیوں تراشے آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں جہاں پر اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں منظر عام پر لانے کا عندیہ دے دیا، اب دے دیا کو جو ہے وہ کس طریقے سے
جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ اغلاط ہیں جن سے عام لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، طلبہ اور طالبات بھی متاثر ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں جو ہیں یہ روا ہیں اور ان کو اسی طرح جو ہے وہ لکھا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے خصوصی طور پر میں اردو کے طلبہ کے ساتھ ساتھ اردو کے جو اساتذہ ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ طلبہ کے حوالے سے ان چیزوں پر خصوصی توجہ دیں۔ اگلی غلطی جس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی جاتی وہ بالکل ہے۔ دیکھیں کہ بالکل کو بچوں نے جو ہے وہ کس طرح لکھا ہے، اور کلاس کے بہت سارے طلبہ اور طالبات نے بالکل کے اوپر جو ہے وہ بالکل توجہ نہیں دی۔ یہ دیکھیں کس طرح ہے، بالکل بالکل فطری ہے، بالکل توجہ نہیں دے رہے، بالکل فطری ہے۔ دیکھیے کہ بالکل جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک طالب علم نہیں ہے بلکہ یہ 20 طالب علم ہیں جنہوں نے یہی روش اپنائی ہوئی ہے۔ بالکل کا درست املا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ ہے۔ ایک اور لفظ جس کو لکھتے ہوئے کسی قاعدے قانون کا خیال نہیں رکھا جا رہا وہ ہے قواعد۔ قواعد کو دیکھیے کیسے لکھا گیا ہے، یہاں پہ دیکھیے حصہ قواعد، حصہ قواعد۔ یہ ہے قاعدہ یا قواعد لکھنے کا درست طریقہ۔ ایک اور لفظ جس کے حوالے سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں وہ ہے لیے۔ لیے کو یہ اور حمزہ کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، اور بعض اوقات صرف حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ دیکھیے یہاں پر تو کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے لیے کو لکھ دیا گیا ہے، اور یہ دیکھیے لیے، یہ دیکھیے لیے، لیے کی بھی درست صورت یہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے پرواہ، جس کی کہ بالکل پرواہ نہیں کی جاتی، اور دیکھیے کہ اس لفظ کو کس طرح لکھا گیا ہے۔ پرواہ اور پرواہی جو ہے یہ دونوں لفظ ہے کے ساتھ نہیں ہوتے، پرواہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور پرواہی پہ رے واو الف حمزہ اور چھوٹی یہ آپ کے سامنے اس کی درست صورتیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، یہ تھی کچھ اہم اغلاط جو اردو کے پرچوں میں پائی جاتی ہیں اور جس کی جانب آپ کی توجہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔